नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी अज़ीज़ बहनों, आज मैं आपको शब बारात की बरकत के बारे में बताऊंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझको हक़ सच बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माह शाबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब के मानी है रात और बारात के मानी है बरी होने और कता ताल्लुक़ करने के हैं। चूँकि इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से कता ताल्लुक़ करते हैं और अल्लाह ताला की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नम से नजात पाते हैं, इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। इस रात को लैलतुल मुबारक यानी कि बरकतों वाली रात, लैलतुस सहक यानी तक़सीम अमूर की रात और लैलतुर रहमत रहमत नाज़िल होने की रात भी कहा जाता है। हज़रत अत्ता बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शबान की 15वीं शब से अफजल कोई रात नहीं है। जिस तरह मुसलमानों के लिए ज़मीन में 2 ईदें हैं, इसी तरह फ़रिश्तों के लिए आसमानों में 2 ईदें हैं, एक शब बारात और दूसरी शब क़द्र। जिस तरह मोमिनों की ईदें ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा हैं, फ़रिश्तों की ईदें रात को इसलिए हैं कि वो रात को सोते नहीं जबकि आदमी सोते हैं, इसलिए इनकी ईदैन दिन को हैं। इनकी ये दोनों ईदें दिन को हैं। तक़सीम अमूर की रात, अरशाद बारी ताला हुआ, कसम है इस किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा है, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस रात से मुराद शब क़द्र है या शब बारात। हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बाज़ दीगर मुफस्सरीन ने बयान किया है कि लैलतुल मुबारक से 15 शब की रात मुराद है। इस रात में ज़िंदा रहने वाले, फ़ौत होने वाले और हज करने वाले सब के नामों की फ़हरिस्त तैयार की जाती है और जिसकी तामील में ज़रा भी कमी बेशी नहीं होती। इस रवायत को इब्ने जरीर और इब्ने मुंज़र ने रवायत किया है। अल्लामा कुर्तुबी मालकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक कौल ये है कि इन अमूर के लोहे महफूज से नकल करने का आगाज़ शब बारात से होता है और इख्तिताम लैलतुल क़द्र में होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए। इरशाद हुआ कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो सब इस शब में लिख दिए जाते हैं और जितने लोग आइंदा साल मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं और इसमें लोगों का मुकर्रर रिज़्क़ उतारा जाता है। हज़रत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला मुल्कुल मौत को एक फ़रिश्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिखे हैं इनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रर वक्तों पर कब्ज़ करना। तो इस शब में लोगों के हालात ये होते हैं कि वो कोई बागों में दरख्त लगाने की फ़िक्र में होता है, कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होता है, कोई कोठी बंगला बनवा रहा होता है, हालांकि इसका नाम मुर्दों की फ़रिश्त में लिखा जा चुका होता है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की ज़िंदगी मुनक़ते करने का वक़्त इस रात में लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और इसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि इसका नाम मुर्दों की फ़रिश्त में लिखा जा चुका होता है। चूँकि ये रात गुज़श्ता साल के तमाम अमाल बारगाह इलाही में पेश होने और आइंदा साल मिलने वाली ज़िंदगी और रिज़्क़ वगैरह के हिसाबो किताब की रात है। इसलिए इस रात इबादत इलाही में मशगूल रहना रब करीम की नेमतों के मुस्तहिक होने का बायस है। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब बारात की एक बड़ी खसूसियत ये है कि इस शब में अल्लाह ताला अपने फ़ज़्ल व करम से बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमा देता है। इस हवाले से
آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی اور اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 اشخاص کے سوا سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک کینہ پرور اور دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ شب بارات فرشتوں کے بعض امور دیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے۔ اس ایک رات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ اسے عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے اور وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے غیب کے بتانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15ویں شعبان کی رات کو قیام آتی ہے تو رات کو قیام کیا کرو، دن کو روزہ رکھا کرو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت سے نجات دوں، اور یہ اعلان طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ یہ ندا ہر رات میں ہوتی ہے لیکن رات کے آخری حصے میں جب شب بارات آتی ہے تو شب بارات کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں یہ ندا غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے، گویا کہ صالحین شب بیدار اور مومنوں کے لیے تو ہر رات شب بارات ہے، مگر یہ رات خطا کاروں کے لیے رحمت، عطا اور بخشش مغفرت کی رات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور رب کریم سے دنیا آخرت کی بھلائی مانگے۔ اس شب رحمت خداوندی ہر پیاسے کو سیراب کر دینا چاہتی ہے، ہر منگتے کی جھولی گوہر و مراد سے بھر دینے پر مائل ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ و منزل ہی نہیں۔ شب بیداری کا اہتمام کریں۔ شب بارات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس فرمان جلیل کی تعمیل میں اکابرین علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کا ہمیشہ اس پر معمور رہا ہے کہ اس رات میں شب بیداری کا اہتمام کرتے چلے آئے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے، گڑ گڑا کے کیا خبر کہ آئندہ یہ رات ملتی ہے کہ نہیں ملتی، کہ ہمیں ہمارے مقدروں میں
زندگی اللہ تعالیٰ لکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں موت لکھتا ہے؟ کس کا پتہ جڑتا ہے، کس کے مقدر میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مقدر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، آج میں آپ کو شب بارات کی برکات کے بارے میں بتاؤں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہے رات اور بارات کے معنی ہے بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں، چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارک یعنی کہ برکتوں والی رات، لیلۃ السحق یعنی تقسیم امور کی رات اور لیلۃ الرحمت رحمت نازل ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمانوں میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ جس طرح مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے نہیں جبکہ آدمی سوتے ہیں، اس لیے ان کی عیدین